والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا بے احسان و کرم ہے کہ اس ذات اقدس نے ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہو پائے۔ دعا کیجیے کہ رب کائنات زندگی کے ہر شعبے میں دین متین کو اسی طریقے سے زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ چند ہفتوں سے آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور ان کی زندگی پر ہم بات کر رہے تھے۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے دین کی باتیں پیش کی اور اسلام کا تصور اور دین متین کو پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی آزمائشیں آئیں۔ آپ کو ہر طرح سے ستایا گیا، پریشان کیا گیا۔ آپ سے الگ الگ طرح کے وہ لوگ مطالبات کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ دیکھیے چاند ہمارے سامنے ہے، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ اگر آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تو ہم اس بات کو مان لیں گے کہ یقیناً آپ نبی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور یقیناً چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی تھی تو اس سے بھی ان لوگوں نے نہیں مانا اور یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تم نے تو ہماری آنکھوں میں جادو کر دیا تھا۔ یہ واقعہ جس وقت پیش آیا، مورخین نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے کسی علاقے میں کوئی بادشاہ تھے، انہوں نے بھی اس کو دیکھا اور بعد میں اس کی شہادت بھی دی کہ واقعی فلاں تاریخ میں چاند کو ہم نے دیکھا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی جو چیزیں پیش آئیں انہیں معجزات کہا جاتا ہے، میریکلز۔ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کی اور اپنے رسولوں کی سچائی کو لوگوں کے درمیان ثابت کرنے کے لیے عادت کے خلاف کچھ چیزیں دکھلاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 5 نبوی کے اندر، یعنی جب آپ کی عمر 45 سال تھی، اس وقت آپ کو معراج کے سفر سے سرفراز کیا گیا ہے۔ معراج کا واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر جو حتیم کا علاقہ ہے وہاں پہ آپ موجود تھے اس وقت، تو 2 فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اور بہت ہی تیز ترین سواری جسے براق کہا گیا ہے، اس براق سواری پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا ہے اور وہاں سے آپ کو بیت المقدس جو آج فلسطین کے اندر ہے، اسرائیل کا جو علاقہ ہے اس کے بیچ میں تقریباً ہے، جو یروشلم کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا اور وہ سواریاں اتنی تیز تھی کہ ایک ہی رات کے اندر پورا سفر مکمل ہو گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے تمام انبیاء کرام کو جمع
नबी उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे थे, उसके बाद तो कोई नबी आया नहीं और आने वाला भी नहीं, क्योंकि आप आखिरी नबी हैं। तो जितने भी नबी थे सबको अल्लाह तबारक व तआला ने जमा कर दिया था और सब बांधे हुए खड़े थे और ये इंतजार था कि इमामत के लिए कौन आगे बढ़ते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए हैं तो आपको इमामत के लिए आगे किया गया है और आपने उन तमाम अंबिया इकराम की इमामत की है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने पास बुलाया है और साथ में आसमान पे आप तशरीफ ले गए हैं। इस दौरान आपको मुख्तलिफ अंबिया इकराम से मुलाकातें हुई हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से और दीगर अंबिया इकराम से आपकी मुलाकातें हुई हैं। फिर आपको सिदरतुल मुंतहा के पास ले जाया गया है, वहां से फिर आपको जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई है। जन्नत दिखलाया गया है कि जो लोग अल्लाह पर ईमान रखेंगे और फिर मरने के बाद जब उन्हें दोबारा जिंदगी दी जाएगी तो उन्हें किस जगह पे रखा जाएगा, जिस जगह पे उन्हें रखा जाएगा उस जगह का नाम जन्नत है। उस जितनी भी तरह तरह की नेमतें थी वो तमाम नेमतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाई गई। क्या नेमतें होंगी वहां पर, उसके मुताबिक कुरान ने सिर्फ एक लफ्ज के अंदर कह दिया है कि मा तश्तहील अनफुस, कि इंसान का दिल जो चाहेगा वो उस वक्त वहां पर मौजूद हो जाएगा। तो हर चीजें वहां पर मौजूद होंगी इंसानों के लिए। जहन्नम भी दिखलाया गया है, जहन्नम की जो आग है उसको दिखलाया गया, दर्दनाक अजाब जो होंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाया गया कि इसके अंदर वो लोग जो अल्लाह के नाफरमान बंदे होंगे। अल्लाह ने जिंदगी दी, नेमतों से नवाजा दुनिया के अंदर, लेकिन उन नेमतों की नाकदरी करके अल्लाह और खालिक के हुक्म को तोड़कर जिंदगी गुजारते रहे, उन्हें इस जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से आप मिलने गए हैं, वहां पर आप अल्लाह की ज़ियारत हुई है और कुछ अहकाम दिए गए हैं जिसमें नमाज का हुक्म दिया गया है। हदीस शरीफ के मुताबिक 50 वक्तों की नमाज फर्ज की गई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वापसी में मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि 50 वक्त की नमाज उम्मत कहां से पढ़ पाएगी, ये तो बहुत मुश्किल होगा उनके पास। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा दरख्वास्त लेकर गए कि कुछ कम कर दें और इस तरीके से आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है और ये कहा गया है कि ये उम्मत अगर 5 वक्त की सिर्फ नमाज पढ़ेगी तो इन्हें 50 वक्तों की नमाज का सवाब अजर मिलेगा। तो ये सफर मेराज था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में वापस पहुंचा दिया गया है मक्का। सुबह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस सफर का जिक्र किया है तो मक्का वाले मजाक उड़ाने लगे कि आखिर कैसे मुमकिन है कि एक ही रात के अंदर आदमी बैतुल मक़दिस फिलिस्तीन जाए, फिर 7वें आसमान पे और फिर वापस आ जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो मजाक उड़ाने लगे और अलामतें पूछने लगे कि आखिर आप ये बताइए कि वाकई अगर आप बैतुल मक़दिस गए थे तो बैतुल मक़दिस के दरवाजे कितने हैं, उसमें खिड़कियां कितनी हैं। यानी इस तरह के सवालात के आदमी 10 या 20 मरतबा भी अगर कहीं चला जाए और पूछे तो बता नहीं सकता। आप में से कितने लोग हैं इस मस्जिद में 10 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक आपसे कोई पूछे कि उस मस्जिद में कितनी खिड़कियां हैं, आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। इस तरह के सवालात वो लोग परेशान करने के लिए करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों के सामने बैतुल मक़दिस कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीजें भी बतला दी तो उसमें इतने दरवाजे हैं और इतनी खिड़कियां हैं। फिर जिनकी किस्मत में अल्लाह ने ईमान रखा था उन्होंने कबूल किया और जिनकी किस्मत में नहीं रखा था 1000 अलामतें देखने के बावजूद भी वो ईमान कबूल नहीं कर सके।
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لوگ مذاقاً پوچھتے تھے کہ آخر یہ بتاؤ کہ تمہارا ساتھی جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے وہ ایسا کہتا ہے کہ ایک ہی رات کے اندر وہ گئے اور واپس آ گئے، ایسا کیا ممکن ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل ممکن ہے اور بالکل صحیح ہے، وہ تو اس سے بھی عجیب و غریب بات ہے، ہمیں بتلاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو، جو چیزیں ہوتی ہیں اور ہم اس پہ یقین کرتے ہیں، ہم اس پر بھی یقین کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر کو صدیق کہا جاتا ہے، ابوبکر صدیق یعنی سچے اور تصدیق کرنے والے، کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ذکر کی گئی انہوں نے فوراً کہا کہ بالکل سچ ہے، اس میں شبہ اور شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر کے دوران رات میں جو قافلہ آ رہا تھا، وہاں تجارتی قافلے مکہ کے جاتے تھے اور آتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلے والوں سے سلام کیا تھا۔ تو جب وہ لوگ وہ قافلے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھ لو فلاں فلاں سے ہم نے سلام کیا تھا، تو لوگوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں وہ تو محمد ہی کی آواز تھی اور انہوں نے ہم سے سلام کیا تھا۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا تھا معراج کا واقعہ، یہ ایک معجزہ بھی تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے آپ کو یہ سفر کرایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کو اتنا ستایا گیا کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو متعلقین اور خاندان والے تھے، بنی عبد المطلب اور بنو ہاشم، ان دونوں قبیلوں کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 3 سال تک اسی بائیکاٹ کی زندگی اور تکلیف کی زندگی گزاری۔ اس کے بعد جب وہ بائیکاٹ کا سلسلہ ختم ہو گیا تب بھی وہ لوگ نہیں مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستاتے رہے۔ اس سے پہلے یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ عتبہ بن ربیعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ وہ اس وقت کا بہت ہی بڑا عقل مند انٹلیکچوئل کہا جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ایک دن کہنے لگا کہ آخر آپ جو یہ دین پھیلا رہے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ کی عزت ہو، یا آپ چاہتے ہیں کہ سب بہت زیادہ آپ کے پاس مال جمع ہو جائے، یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ مکہ والوں کے سردار بن جاؤ، آپ کے فالوورز بڑھ جائیں، یا آپ کو جنوں کا اثر ہے، سحر ہے، جادو ہے؟ آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ اگر مال چاہیے تو ہم مکہ والے مل کر اتنا مال آپ کو دے دیتے ہیں کہ سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے آپ، اور اگر آپ کو سرداری چاہیے تو آج سے ہی آپ کو اپنا لیڈر اور سردار مان لیتے ہیں۔ اگر آپ کو تکلیف ہے، جنوں کا اثر ہے، سحر ہے، تو بتائیے، بڑے سے بڑے حکیم کو ہم ہائر کرتے ہیں اور آپ کے علاج کے لیے لاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بہکی باتیں سن لی تو آپ نے قرآن کریم کی آیت بہت سنجیدگی کے ساتھ چند آیتیں تلاوت کی۔ بلایا، وہ سن کر وہ شخص پریشان ہو گیا، اس کی کیفیت بدل گئی اور وہ بھاگتا ہوا اپنے لوگوں میں آیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم، محمد جو کلام پڑھتا ہے یہ انسانوں کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی شاعر اور پوئٹ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسانوں کا بنایا ہوا نہیں، یہ تو کلامی الہی جیسا ہی کچھ ہے۔ لوگوں نے عتبہ کی بات کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ارے بھگاؤ اسے، اس پہ بھی محمد نے جادو کر دیا ہے۔ اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ طریقے سے لوگوں کو سمجھاتے رہے اور الگ الگ طریقے سے معجزات بھی سامنے آتے رہے، لیکن پھر بھی جن کی قسمت میں ایمان نہیں تھا اور لوگوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، خاص کر وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، آپ کے صحابہ کو بے حد ستایا، ان لوگوں کو اللہ نے توفیق نہیں دی اور اکثر و بیشتر کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اور بعد میں اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ جب یہ معاہدہ ختم ہو چکا تھا تو سن 10 نبوی کے اندر، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال ہو چکی تھی، اس وقت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابو طالب آپ کے چچا ہیں، ایمان کو قبول نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود آخر تک، آخری زندگی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے اور آپ کی حمایت میں بالکل ڈٹ کر کھڑے رہے اور سارے مکہ والوں کی مخالفت اور ان کی عداوت و دشمنی کو برداشت کیا۔ لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں ایمان نہیں رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت پریشان ہوئے، ان کے لیے دعائیں کرتے اور ہر طرح کی کوششیں کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت بھی نازل کی کہ اے محمد، ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت کسی انسان، کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی ہو یا نبی کے وارثین ہو یا نبی کے متبعین ہو، امتی ہو، ان کی ذمہ داری تو صرف اور صرف اللہ کے احکام کو، اللہ کے دین کو انسانوں تک پہنچا دینا ہے، اور انسانوں تک پہنچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ بس ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ من یضل اللہ، جسے وہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، فلا ہادی لہ، تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں بن سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے حامی، اسلام کے اتنے بڑے معاون آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے جب نہیں چاہا تو ایمان کی دولت نہیں ملی۔ بہرکیف جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے کچھ دنوں بعد، 5-6 دنوں کے بعد تقریباً، خدیجہ الکبریٰ، آپ کی اہلیہ، آپ کے غموں میں ساتھ دینے والی، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا اس سال کہ اس سال کو آپ نے عام الحزن کہا ہے، غموں کا سال کہا ہے آپ نے۔ آپ کے بڑے حامی، جن کے ڈر سے مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے سے ڈرتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ کے ساتھ جو زندگی کے ہم سفر تھی، ان کا بھی انتقال جب ہو گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مایوسی ہوئی ہے، اور مکہ والوں سے ایک طرح سے جب مایوسی کی شکل ظاہر ہونے لگی ہے تو اس وقت آپ نے طائف کا سفر کیا ہے، کہ طائف جا کر آپ نے پھر تبلیغ کی ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی ہے۔ 1 مہینے تک آپ نے وہاں پر قیام کیا ہے اور لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے، لیکن وہاں کے لوگوں نے بجائے اس کے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے، ان پر ایمان لاتے، یقین کرتے، ان لوگوں نے اپنے یہاں کے اوباش لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ ان کو ستاؤ۔ چنانچہ جب آپ وہاں سے نکلے ہیں تو اس حال میں نکلے ہیں کہ وہاں کے اوباش لوگ، وہاں کے غنڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھر مار رہے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ ساتھ میں لے گئے تھے، وہ آپ کا بچاؤ کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے ہیں تو یہ حالت تھی کہ آپ کے پیر میں جو چپل تھے وہ خون سے لت پت ہو گئے تھے، اتنا آپ کو ستایا گیا۔ ایک باغ میں آپ آ کر آپ غم سے نڈھال ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر فرشتے آتے ہیں اور آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو اللہ کے دین کی دعوت دینے گئے تھے، ان لوگوں نے آپ کو کس قدر ستایا، اگر آپ کہیں تو آپ بددعا کیجئے، اور یہ لوگ جو طائف کے اندر بسے ہوئے ہیں، اس بستی کے دونوں کنارے میں پہاڑ تھے، اور یہ کہا کہ اگر آپ حکم دیں، آپ اللہ سے دعا کریں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں اور یہ بستی والے یہیں پر پس کر مٹ جائیں گے، دب کر مر جائیں گے سر پہ سر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں،
یہ نہیں تو مجھے یقین ہے کہ نسلوں میں کوئی آئے گا جو ضرور ایمان کو قبول کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے مواقع پر لوگوں نے یہ گزارش کی ہے کہ آپ دعا کر دیجئے کتنا آپ کو یہ ستا رہے ہیں، اور حد کے موقع پر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت تک شہید ہو گئے، جان لیوا حملہ ہوا ہے اور 70 صحابہ تقریباً شہید ہو چکے ہیں، اس غم کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ کہا کہ ان کے لیے آپ بد دعا کیجیے۔ فرمایا انی لم ابعث لعانا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر مایوس ہو کر مکہ دوبارہ آئے ہیں۔ مکہ کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ کو بھی بے حد ستایا جا رہا تھا۔ اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ 2 مرتبہ تو صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، اور اب آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا ہے کہ آپ لوگ مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ ادھر مکہ چونکہ پہلے ہی سے مرکز تھا لوگوں کے لیے کہ بیت اللہ کی وجہ سے لوگ آتے تھے وہاں پر حج کرنے کے لیے، اپنی مرادیں مانگنے کے لیے حج کیا، بلکہ بتوں کی پوجا کے لیے وہاں پر تو 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو قافلے باہر سے آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، جہاں تک بھی ہو سکتا تھا اب دین کی دعوت ان کو پہنچاتے تھے۔ مکہ والوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی مکہ کے راستے تھے، مکہ کے اندر آنے کے راستے تھے، ان تمام جگہوں پر اپنے لوگوں کو بٹھا دیے کہ جو لوگ بھی آئیں انہیں یہ بتلایا جائے کہ مکہ کے اندر ایک ساحر، ایک جادوگر اور ایک عجیب و غریب شخص رہتا ہے جو لوگوں پہ جادو کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے گھر گھر میں پھول پیدا ہو جاتا ہے، اس شخص سے کوئی بھی نہ ملے۔ لیکن ان کی یہ پالیسی خود اسلام کے حق میں ثابت ہوئی کہ جب لوگوں سے یہ کہا جاتا تھا تو لوگوں کے ذہن میں بھی عجیب و غریب باتیں آنے لگی کہ آخر کیا وجہ کہ اس سے ملنے کے روکا جاتا ہے، چلو مل کر تو دیکھیں۔ ایک نیگیٹو شہرت کی جو ہوتی ہے کہ کس چیز کے بارے میں لوگوں کو منع کیجیے تو لوگوں کے دل میں وہ چیز پیدا ہوتی ہے، آخر ذرا وہ کر کے تو دیکھیں۔ تو وہی ہوا کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی طریقے سے معلوم ہونے لگا اور وہ آپ سے آ کر ملنے لگے۔ بہت سے لوگ اس طریقے سے مل کر اسلام سے متاثر ہو کر جاتے اور بہت سے ایمان بھی قبول کرتے۔ حضرت طفیل دوسی کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، انہیں اللہ نے ایمان کی توفیق دی، پھر اپنے قبیلے میں گئے ہیں وہ، اور بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھوں پہ ایمان قبول کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے سے بھی ایک قافلہ آیا، سعد بن زرارہ اور بھی کچھ لوگ تھے، ان میں سے 2 لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے اور پھر وہ لوگ واپس گئے ہیں۔ اسی سال یعنی سن 10 نبوی کے اندر، اس کے بعد اگلے سال پھر کچھ لوگ آئے ہیں اور تقریباً 6 یا 8 لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کیا تم لوگ مدینہ کے اندر اس دین کے پھیلنے میں مدد کرو گے؟ تو ان لوگوں نے معذرت کی اور یہ کہا ہے کہ ہمارے مدینہ کے حالات اچھے نہیں ہیں، بہت پھوٹ ہے آپس میں۔ مدینہ کے اندر اصل میں 4 بڑے قبیلے رہتے تھے، 2 مشرکین کے تھے یعنی بت کے پجاری جو تھے ان کے تھے، اور 2 اہل کتاب کے تھے جو یہودی لوگ تھے۔ اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے مشرکین کے، اور بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ یہودی کے 2 قبیلے تھے۔ تو اوس و خزرج میں آپس میں بہت لڑائیاں تھیں، اور یہ جو لوگ آنے والے تھے یہ سب مشرکین تھے، یہی لوگ بیت اللہ آتے تھے بت کی پوجا کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت معذرت کر لی ہے اور یہ کہا ہے کہ حالات اچھے ہوں گے تو ہم ضرور انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے اور اس دین کو پھیلائیں گے۔ پھر اگلے سال یعنی 12 نبوی کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک 52 سال تھی، اس وقت کچھ لوگ آئے ہیں اور تقریباً 12 لوگوں نے اس وقت اسلام کو قبول کیا ہے،
اور اس وقت حالات کافی اچھے ہو چکے تھے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تو حالات کافی اچھے ہو گئے ہیں اور ہم انشاءاللہ دین کی اشاعت کے لیے کچھ کریں گے. اور اس کے بعد وہ لوگ جب وہاں گئے ہیں تو اس وقت ایسی حالت ہو گئی تھی کہ مدینے کے اندر اسلام کا چرچا ہونے لگا تھا. گھر گھر میں لوگ باتیں کرتے تھے کہ آخر کون ہے وہ شخص جو مکہ کے اندر ہے اور وہ اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے, ظلم سے انسانوں کو روکنے کے لیے کہتا ہے, بتوں کی پوجا سے روکتا ہے. ایک چرچا سا ہو گیا تھا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے خط لکھا ہے کہ ہمارے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں, خوشگوار ماحول ہے, دین کا چرچا ہے جگہ جگہ, آپ کو ایک ایسا شخص بھیج دیں جو دین سے مکمل طور پر واقف ہو, جو ہمیں نماز بھی پڑھائے, نماز بھی سکھائے اور دین کی دعوت میں ہمارے لیے معاون بھی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے مدرس بنا کر باہر بھیجا ہے, سب سے پہلے مبلغ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ جن کو بھیجا ہے, سب سے پہلے امام بنا کر جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شہر میں بھیجا ہے باضابطہ طور پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے, وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر وہ آپ آئے ہیں, ان کی کوششوں سے کافی حالات اچھے ہو گئے ہیں, کافی لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں. پھر 13 نبوی کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال ہو چکی تھی, اس وقت ایک بڑا قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے اور آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے. لیکن آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ مکہ کے حالات بہت ہی خراب تھے, دشمنی بہت عروج پر تھی, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رات کا وقت دیا ہے کہ آدھی رات کو ہم آپ سے ملیں گے, اور اس کے لیے جو جگہ طے ہوئی ہے وہ جگہ جسے جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے جو مینا کے پاس ہے. اس وقت شہر سے باہر کا وہ حصہ تھا, اس عقبہ کو مطلب گھاٹی, تو اس جگہ پر ان لوگوں سے ملنے کا وعدہ کیا ہے. اس سے پہلے جو لوگ آئے تھے 12 لوگ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی ملاقات وہیں پر کی تھی اور ان لوگوں نے وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کیا تھا, اسی لیے اسے عقبہ اولا کہا جاتا ہے. یہ جو قافلہ آیا تھا, بڑا قافلہ مدینے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر ہوئے ہیں, اور آپ کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا تھا انہوں نے, اس وقت وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے تھے, صرف عباس تھے. لیکن اپنے بھتیجے کی حمایت میں وہ گئے ہیں اور قافلے والوں سے بات کی ہے کہ لوگوں یہ جو میرا بھتیجا ہے جس حالت میں بھی ہے, اتنے دشمنوں کے بیچ میں ہے, لیکن اس کے باوجود یہ محفوظ ہے, ہم لوگ ان کی حفاظت کرتے ہیں, تم لوگ انہیں مدینہ لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ, ہم اجازت دیں گے, لیکن تم لوگ عہد کرو, بیعت کرو اس بات پر کہ تم ان کی حفاظت کرو گے دشمنوں سے اور ان کا ساتھ دو گے. اور یہ کہا ہے کہ وہاں پر حالات آ سکتے ہیں, اس کے لیے اگر تیار ہو تبھی لے کر جاؤ. اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی مدینے سے آ کر مسلمان ہو چکے تھے, وہ بھی اس قافلے کے اندر تھے. انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں پھر ایک بار سوچ لو, تم دراصل پوری دنیا کے مقابلے, پورے عرب و عجم کے مقابلے کے لیے گویا بیعت کر رہے ہو کہ رسول اللہ کی دعوت پورے عالم کے لیے ہے. جب یہ دین پھیلے گا تو پوری دنیا کے لوگ دشمن بن سکتے ہیں, اس وقت تمہیں ڈٹ کر کھڑا رہنا ہوگا. اگر تم اس حوصلے اور عزم کے ساتھ آپ کو لے جانا چاہتے ہو تبھی عہد کرو. ان لوگوں نے کہا ہے کہ بالکل, ہماری جان ہمارے مال سب قربان رسول اللہ کے لیے, اور دین کے خاطر تمام لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جب صبح ہوئی ہے اور لوگوں کے درمیان یہ باتیں عام ہوئی ہے کہ رات میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ رسول اللہ کو مدینہ لے جانے کے لیے ان لوگوں نے عہد کر لیا ہے, تو پھر ان لوگوں کی دشمنیاں اور عروج پر ہوئی ہے, اور دار الندوہ کے اندر ان لوگوں نے بڑا
اب بتاؤ کیا کریں؟ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ کی تفصیلات آئندہ ہفتے بیان کی جائے گی۔